A clever person takes notice of everything. A stupid one makes comment about everything. यानी समझदार शख्स हर चीज़ का ध्यान रखता है, हर चीज़ की सोच समझ रखता है, और बेवकूफ़ इंसान बिना सोचे समझे हर चीज़ पर अपनी राय देता है। बेवकूफ़ लोग ना अपनी तरफ से चालाक बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन हम इनको अपनी नज़रों में गिरता हुआ महसूस कर सकते हैं। आज के व्लॉग में 7 प्रैक्टिकल और फंक्शनल टिप्स शेयर कर रही हूँ कि मक्कार और चालाक लोगों का सामना कैसे करें। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक और वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक मैं आई बटन में दूंगी, आप उसको भी जाकर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप भी इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियो बनाएं, तो मैंने ये 7 टिप्स को कंपाइल किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो इधर उधर की बातें सुनती रहती हैं, लेकिन आगे से ना रिएक्ट नहीं कर पाती और सामने वाले को जवाब नहीं दे सकती। होप इस वीडियो को देखने के बाद इनके 7 पॉइंट सुनकर आपके विजडम और मामला फहमी में ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। बट व्हाट यू हैव टू डू, आपने इन 7 टिप्स को याद रखना है और प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करने की कोशिश भी करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, चालाकी, होशियारी या मक्कारी को ज़्यादातर इंटेलिजेंट या जीनियस होने के साथ ना रिलेट किया जाता है, हालांकि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। चालाकी या क्लेवरनेस ये है कि आप अपने आप को लोगों के सामने किस तरह पेश करते हैं और लोगों की बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी भी पेश आने वाली सूरत हाल का तज्जिया या एनालिसिस कैसे करते हैं, और सिचुएशन को जज कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। So let's move towards the topic that helped you to improve. Moving to the next point, don't influence people with words only. यानी सिर्फ बातों और लफ्ज़ों की बेस पर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जितना ज़्यादा आप बोलते हैं ना और बस बोल बोल कर ही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ज़्यादा आम, कमज़ोर और अटेंशन सीकर नज़र आते हैं, जो लोग आपको देते नहीं हैं या देना चाहते नहीं हैं। अगर वक्ती तौर पर लोग तवज्जो दे भी देना तो वो प्रोलॉन्ग या देर पा नहीं होती। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा देखते हैं, ना कि जैसा आप बोलते हैं। लोग आपकी बातों को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन आपके अमल को लंबे अरसे तक याद रखते हैं। अगर आप लोगों के काम आने, अच्छे काम करने या गरीबों की मदद करने की ढींगे हाँकते हैं ना, तो लोग खाली आपकी बातों पर ही यकीन नहीं कर लेंगे जब तक आपको वो ये अच्छा काम करते हुए देख ना लें। और जब आप ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसलिए अपना इमेज अमल के ज़रिए बनाएं, ना कि सिर्फ बातों से। उल्टा अगर आप अपनी तारीफ़ें करते रहेंगे ना, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट बी एक्ट बैकवर्ड। यानी वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलते रहें। इन्वायरमेंट के हिसाब से आप रहन सहन और उठने बैठने में चेंजिंग लाते रहें। साथ साथ अपने लाइफस्टाइल और सोच को भी अपडेट करें। आपकी सोच इतनी पुरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग उठते बैठते आपके साथ क्रिंज फील करें, और ना ही आपकी सोच दूसरे लोगों से ज़्यादा आप एडवांस होने की कोशिश करें कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, कि दूसरे लोगों के पल्ले कुछ पड़े ही ना। मीन्स डोंट अपीयर टू बी टू एडवांस। अपनी सोच को अच्छा करें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन दूसरों को ये एहसास ना दिलाएं कि वो आपसे कमतर हैं। यानी लोग ऐसे होते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपने से अच्छे या बेहतर को देखते हैं ना, तो उनसे नफ़रत करने लगते हैं, और हसद करना उनकी नेचर में शामिल होता है, और उसी हसद की वजह से वो आपके करीब रहते हुए भी आपको तंग करते रहते हैं, और मौका मिलते ही आपको जलील करने या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल्स में या रिलेटिव्स में कोई ऐसा बंदा जो आपसे थोड़ा किसी लिहाज से नीचे है और आप उनसे सुपीरियर हैं, तो वो आपसे हसद करते होंगे, और उसी हसद की वजह से उनका आपको बातें लगाना, आपको अच्छा ना समझना, आपके किसी भी मौका पर तारीफ़ ना करना उनकी फितरत में शामिल होता है। आपकी बुराइयां दूसरे लोगों से करते हैं, और बस यही 3-4 काम करके ना वो आपके लेवल पे आना चाहते हैं, लेकिन इनसे ऐसा हो नहीं पाता, तो इसलिए वो ऐसी घटिया चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो अब आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से ना उलझें, उनके जहन या सोच को चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली चेंज होते नहीं हैं।
وہ بس اپنی اسی سوچ میں اٹکے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے نا اور جو میں کرتی ہوں یا کرتا ہوں وہی بیسٹ ہے۔ تو اس چیز کا سب سے بہتر سلوشن یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کچھ ہیلدی باؤنڈریز کریٹ کریں، کیونکہ اتنا فائدہ آپ کو ان سے دوستی سے نہیں ہوگا جتنا ان سے دور رہ کر ہوگا۔ سو کیپ ڈسٹینس فرام سچ پیپل اینڈ میک باؤنڈریز۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، کیپ کنٹرول آن یور ایموشنز۔ اپنے احساسات اور جذبات کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھیں۔ جہاں غصہ کرنے کی ضرورت ہو وہیں پر غصہ کریں۔ بیجا غصہ کرنا، خصوصاً غیر ضروری لوگوں کے سامنے غصہ کرنا یا ان کے منہ پر باتیں کرنے سے آپ کو خود ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کسی فرم میں یا کسی آفس وغیرہ میں یا کسی سینئر سے الجھ جاتی ہیں نا، تو اسے غصہ دلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا اگر گھر میں کسی بڑے سے آپ الجھ جاتی ہیں یا گھر میں کوئی ایج میں، رتبے میں آپ سے بڑا ہے اور آپ ان سے بلا وجہ الجھ جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن ہاں، اپنے حق کے لیے ضرور لڑیں، لیکن اگر آپ نے انہی لوگوں میں وقت گزارنا ہے تو ان کی دشمنی سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اور اگر ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی خاص لنک نہیں رہتا تو ان سے اپنے مطلب اور مفاد کی بات کریں اور وہاں سے نکل پڑیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، بی ویئر آف پیپلز انسنسیئر پریز۔ اگر آفس یا ورک سپیس پر آپ کے سینئرز یا جو عہدے میں آپ سے بڑے ہیں یا گھر میں آپ سے بڑے ہیں یا آپ سے زیادہ عزت دار لوگ آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کی تعریفیں کرتے رہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ خوشامد اور تعریفیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی سے وہ چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور اس چیز کو عام بنا دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ سے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے کہ آپ کی خوشامد کو گیس نہ کر سکیں۔ ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشامد ہے، یہ دل سے کی گئی تعریف۔ اگر آپ نے اپنے کسی سینئر یا اپنے باس یا گھر پر کسی آنریبل یا اپنے سے بڑے بندے کو متاثر کرنا ہے نا، تو دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر سپوز انڈائریکٹلی اگلے بندے کو کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں، تو یہ چیز اس کے منہ پر تعریف کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ منہ پر تو ہر کوئی اپنا مفاد نکالنے کے لیے اگلے بندے کی تعریفیں کرتا ہی رہتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے بھی دل سے اس کی تعریف کریں، اور دل سے تعریف وہی کرتا ہے جو دل سے اگلے بندے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ سو جس نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا نا، اس کے ساتھ اندر سے پیور اور مخلص رہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، وین ان اے گروپ یا گیدرنگ ریزرو یور اوپینین انٹل اینڈ۔ یعنی اگر کسی گروپ میں یا کسی بھی فیملی کی گیدرنگ ہے، آپ وہاں انوائٹڈ ہیں اور آپ وہاں پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑے نا، تو آخر پر بولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کی رائے سے مستفید ہوں گے، اور جن لوگوں کی رائے آپ کو ٹھیک نہیں لگے گی ان لوگوں کی رائے کو بھی اپنے ذہن میں ایویلیویٹ کر کے اچھے لفظوں اور اچھی رائے کا اظہار کر سکیں گے، کیونکہ بعد میں بولنے اور دوسروں کو سننے کے بعد ایکسپیرینس سے اپنی گفتگو یا اپنی بات کو زیادہ کریٹیو اور موقع کی مناسبت سے اچھا بنانے اور موڈیفائی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور باقی جلد باز لوگوں کی طرح نا آپ وہ نہیں بول پاتے جو منہ میں آتا ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گروپ میں کسی بھی شخص سے اوپر تنقید کرنے کی نوبت آتی ہے نا، تو وہ بھی آخر میں بولنے کی وجہ سے آپ اس پر بھی کرٹیسائز کرنے سے بچ جاتے ہیں اور نتیجے میں دوسرے کی مخالفت کا نشانہ نہیں بنتے، کیونکہ عموماً آپ سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی جلد باز نکتہ چینی کا فرض ادا کر چکا ہوتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ڈونٹ بی ایروگینٹ، یعنی ضرورت سے زیادہ مت اترائیں۔ دیکھیں، ماڈریشن یا بیلنس ہر چیز میں اچھا لگتا ہے۔ زیادہ جو میں کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کو پسند نہیں ہوتی۔ جب آپ کو اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرتے رہتے ہیں نا آپ خود میں، تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تعریف وہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے بارے میں کرے، خود سے کی گئی تعریف نہیں کہلاتی۔ خود کو میں کی عادت سے نکالیں اور نہ ہی خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں، چاہے آپ کسی آفس میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہاؤس وائف ہیں یا گھر کی کوئی بڑی ہیں، بلکہ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں نا، اپنے بارے میں لمبی چھوڑنے اور اپنی تعریفیں کرنے کو اوائڈ کریں۔ جب آپ اپنی ہی تعریفیں کرتے ہیں نا، چاہے وہ جھوٹی ہوں یا سچی ہوں،
تو لوگ اپنے بارے میں بھی اچھا محسوس نہیں کرتے. جب وہ اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتے تو نتیجے میں آپ کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جس سے آپ کو نقصان پہنچے اور آپ کی ریپیوٹ متاثر ہو. لائک کسی کے سامنے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں لوگوں کے سامنے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، بی کانفیڈنٹ. صرف بظاہر کانفیڈنٹ نظر آنے سے ہی نارملی ان لوگوں کی نسبت زیادہ اتھینٹک اور کلیور لگیں گے جو اپنے سراپے اور باڈی لینگویج سے کانفیڈنٹ نہیں لگتے. اور صرف کانفیڈنٹ نظر آنے اور کانفیڈنٹ باڈی لینگویج کی وجہ سے لوگ آپ کو کہیں زیادہ سیریس لیں گے اور منہ اٹھا کر آپ کو کوئی بھی باتیں نہیں کریں گے. اور اپنے اندر کانفیڈنس بھی ڈیولپ کریں، وہ اس طرح کہ خود کو سیلف ایکسیپٹنس کی طرف لے کر آئیں. آج کل بہت ساری خواتین اور لڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کی ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اس طرح قبول نہیں کرتی. وہ ٹی وی، یوٹیوب یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سیلیبریٹیز کے ولاگز وغیرہ دیکھتی ہیں یا ان کا لائف سٹائل دیکھتی ہیں تو ان کے مقابلے میں انہیں اپنی لائف نا پھیکی لگتی ہے اور اپنا سراپا بھی خوبصورت نہیں لگتا. حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اسکن کلر کو بھی نا ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رنگ بھی دوسروں کے رنگ کی طرح گورا ہو جائے، ان کا گھر، لائف سٹائل، رہن سہن بھی ان کے جیسا ہو جائے. تو اس طرح کی باتیں سوچنے سے نا آپ انڈر کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے. آپ اس طرح سے سوچیں، جن چیزوں کو آپ بدل نہیں سکتے ان کو دل سے ایکسیپٹ کریں اور ان چیزوں کو چینج کریں جن کو بدلنا آپ کے بس میں یا آپ کے اختیار میں ہے. اپنی سوچ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اپنی شخصیت کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے گول سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں، اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں پر افسوس نہ کریں جن پر آپ کا اختیار ہے ہی نہیں. لائک آپ کی ہائٹ ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے ایکسیپٹ کریں اور اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے. ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نا اپنی ناکامی کا ملبہ کبھی دوسروں پر نہ ڈالیں، کیونکہ اکثر لوگ نا اپنے فیلئر کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ میں یہ کام اس لیے نہیں کر پایا کہ مجھے کوئی فلاں چیز، فلاں سہولت میسر نہیں تھی، میں یہ کام کر لیتا، اگر مجھے یہ سہولت ہوتی، اگر کوئی میرا ساتھ دیتا تو میں یہ کر لیتا. یہ صرف ایک بلیم گیم ہوتا ہے جس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ خود کو مطمئن رکھنے کے لیے ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں اور خود ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. دس از ناٹ فیئر. اپنی ناکامی کا ملبہ کبھی دوسروں پر نہ ڈالیں. جب آپ اپنا گول سیٹ کر لیتے ہیں، اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. صرف اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.